آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا. میرا نام علی حیدر ہے. ناظرین, آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب فرائیڈے کو یعنی اس جمعے کو 30 سپتمبر کو ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے, جس کے بارے میں نے پہلے ویڈیو بنا دی ہوئی ہے کہ ہیکر نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اس کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے, اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اپلوڈ کر دے گا انٹرنیٹ پہ. یعنی انٹرنیٹ جو ہے اب شہباز شریف, مریم نواز, یہاں تک کہ آرمی چیف تک کی خفیہ ریکارڈنگ سے بھر جائے گا. آپ سن پائیں گے کہ ان کے آپس میں گفتگو کیا ہوتی ہے, کہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں. اس کی ایک جھلک اس ہیکر نے پہلے دے دی ہے. اس سے بتایا ہے کہ کس نے کس سے کیا بات کی. اس نے ٹریلر دیا. اس ٹریلر کی تمام تفصیلات میرے سامنے موجود ہیں. میں آپ کو پڑھ کے سنانے جا رہا ہوں, بتانے جا رہا ہوں کہ اس گفتگو میں, جو کہ آگے مزید ایلیبوریٹ ہو کے مزید واضح طور پہ آنے جا رہی ہے, اس گفتگو میں کس نے کیا بات کی, کس سے کیا بات کی. اور یہاں پہ ایک اور بڑی عجیب و غریب بات آپ کو پتہ چلے گی ناظرین, کہ کس کی کیا طبیعت ہے, کس کا کیا مزاج ہے. اور بعض لوگوں کا مزاج جان کے آپ کو بڑی مایوسی بھی ہونے جا رہی ہے. تو آپ نے اگلے چند منٹ اس ویڈیو کو بڑے توجہ سے دینے ہیں. اور اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیوز ہم بڑی محنت سے بناتے ہیں, اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. ناظرین, سب سے پہلے تو بات ہوتی ہے مفتاح اسماعیل کی. ہیکر نے لکھا ہے, ہیکر نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہے بیسکلی, اس پہ وہ کچھ تفصیلات لکھ رہا ہے ان ویڈیوز کی جو کہ وہ آگے فرائیڈے کو اس جمعے کو پبلش کرنے جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جو موجود آڈیوز ہیں اس میں مفتاح اسماعیل بار بار وزیر اعظم کو تنگ کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وزیر اعظم یعنی شہباز شریف صاحب مفتاح اسماعیل سے تنگ ہو رہے ہیں. کس بات پہ تنگ ہو رہے ہیں اس کی تفصیلات ہے. کئی کام جو مفتاح اسماعیل کی وزارتی ذمہ داریوں کے تحت آتے ہیں, مطلب ان کا نام جو ہے وہ ان کے نام کے ساتھ وزیر خزانہ لگتا ہے, تو کوئی ایسے کام ہیں جو کہ براہ راست ان کی وزارتی ذمہ داریوں میں ہیں, اس کے لیے بھی وہ وزیر اعظم کے دفتر کی بار بار منظوری مانگتے ہیں, حالانکہ وہ خود دستخط کر کے اس کام کی منظوری لے سکتے ہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اپنے کسی بھی فیصلے کو اپنے گلے نہیں لینا چاہتے. وہ اگر وہ فیصلہ کل کو غلط ہو گیا تو وہ وزیر اعظم کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے تھے. اچھا, کئی بار شہباز شریف ان سے کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار سے مشورہ کر لیں. یعنی جب مفتاح اسماعیل کسی کام کی مزدوری لینا چاہتے ہیں تو اس پر مشورہ ان کو ملتا ہے شہباز شریف صاحب سے کہ اسحاق ڈار سے پوچھ لیں. ہیکر نے آگے لکھا کہ اسحاق ڈار کے ذکر پر مفتاح کے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. جی, یعنی مفتاح اسماعیل صاحب کو پسند نہیں ہے کہ ان کے سامنے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جائے, لیکن انہوں نے زبانی کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن انسان کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے, ایسا کچھ ہو جاتا ہے, یہ ہوا کرتا تھا. اچھا جناب, ہیکر کے مطابق ایک آڈیو میں سنائی دیتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مفتاح اسماعیل کو مریم نواز کے تحفظات کا جواب دینے کے لیے بلایا. اب یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ یہ حصہ ہے. اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ کا پارٹی میں کیا مقام ہے. اور مجھے ایسی گفتگو سے لگا کہ کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب بھی مریم نواز سے ڈرتے ہیں, حالانکہ وہ ان کے چچا ہیں, سیاست میں کئی حد درجے سینئر ہیں ان سے, اور ملک کے وزیر اعظم ہیں. وہ کیسے ڈرتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا جناب, اس میں کہتے کیا ہے, وہ کہتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ مریم نواز کو کال کریں, لیکن خیال کریں کہ مریم نواز کو کسی بات پر غصہ نہ آئے. سمجھ آئی؟ آگے پڑھیں, آگے ملاحظہ کریں. شہباز شریف مفتاح اسماعیل سے کہتے ہیں مریم نواز جذباتی ہیں اور پارٹی کے حوالے سے ان کا ایک مخصوص نظریہ ہے. یعنی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ اتنا محتاط ہو کے بات کریں, حالانکہ وہ وزیر خزانہ ہے اور یہ پارٹی کی نائب صدر ہے, اور ان کی جذباتیت کا عالم یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب چوں بھی نہیں کر سکتے ان کے سامنے. شہباز شریف نے مفتاح سے یہ بھی کہا کہ مریم بول رہی ہوں تو ان کی بات نہیں کاٹنی, اور وہ کچھ غلط کہیں بھی تو ان کی تصحیح نہیں کرنی. اب سمجھ آیا آپ کو جو ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. یعنی مریم اگر کچھ غلط بول رہی ہوں تو ان کو آپ ٹوک نہیں, اگر وہ بول رہی ہوں تو ان کو ٹوک نہیں سکتے, چے جا کے غلط بول رہی ہوں اور آپ تصحیح کر دیں, وہ تو اس سے بھی آگے کا معاملہ نکل آئے گا نا. پھر اب یہیں سے اندازہ کریں کہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا. ہیکر نے لکھا مفتاح تابعداری دکھاتے ہوئے وزیر اعظم کی تمام باتیں مانتے گئے. اب یہ تمام چیزیں کیا گفتگو میں ہیں, یہ ریکارڈڈ گفتگو ہے, یہ ہیکر آپ کو لکھ کے بتا رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں فرائیڈے کو یہ آڈیو لیک بھی کر دوں گا جس میں آپ شہباز شریف کی اور مفتاح اسماعیل کی یہ گفتگو جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی ہے آپ کو, وہ آپ سن بھی سکیں گے براہ راست. یہ سب سے زیادہ خطرناک کام ہے. آگے ہیکر کیا لکھتا ہے, ہیکر نے یہ بھی لکھا کہ ایک آڈیو میں شہباز شریف امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار سے گفتگو کر رہے ہیں.
गुफ्तगू से पहले शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई कि उन्होंने F-16 लड़ाका तैयारों की मंजूरी पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करना है। यह और इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपने तवज्जो से सुनना है। क्या कहा गया? अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 तैयारे दिए, लड़ाका तैयारे, उस पर हमने अमेरिका का शुक्रिया अदा करना है। ठीक है जी। F-16 F-16 ये कम से कम भी 30-32 साल 35 साल पुराने तैयारे हैं। ठीक है जनाब। अब आगे सुनिएगा। गुफ्तगू से पहले शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग दी गई कि उन्होंने F-16 तैयारे के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन जब बात होती है तो शहबाज शरीफ F-16 की बजाय F-18 कहते रहते हैं, हालांकि पाकिस्तान के पास एक भी F-18 नहीं है। आप ये अंदाजा कर लें कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को यह भी नहीं पता कि हमारे पास F-16 तैयारे हैं कि F-18 तैयारे हैं। F-18 तैयारा बहुत कमाल का तैयारा है। अगर आपने हाल ही में टॉप गन मूवी थी टॉम क्रूज की, अगर आपने देखी हो, उसमें वो इस्तेमाल हुआ है। स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा है। वो बहुत कम मुल्कों के पास है। सऊदी अरब को दिया है अमेरिका ने एक डील के तहत, चंद ममालिक के पास है, नहीं है। इसराइल के पास है। हमारे पास F-18 नहीं है। हम पता नहीं कहाँ किस माइंडसेट के लोग हैं, कहाँ बैठे हुए थे। गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक अफसर ने शहबाज शरीफ की गलती की निशानदही की तो उन्होंने लाताल्लुकी का रवैया अख्तियार किया। हैकर के मुताबिक एक गुफ्तगू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान भी हुई। अच्छा, इस गुफ्तगू में इस गुफ्तगू में बात हो रही है 202 फ्लाइट नंबर 202 की। वो है कि बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी एयर ब्लू के मालिक है, और आपको याद हो कि एयर ब्लू का तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ था, 202 उसका फ्लाइट नंबर था। तो उसकी तहकीकात के हवाले से खाकान अब्बासी साहब मियाँ साहब से कोई बात कर रहे हैं। अगला बहुत इंटरेस्टिंग बात है जनाब, हैकर ने यह भी लिखा कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए बहुत मोहतात रहा करते थे। अब देखें ना, फौजी आदमी है ना, उसको पता है कि कहीं ना कहीं बग्स होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई और सुन सकता है, कोई रिकॉर्ड कर सकता है। तो आर्मी चीफ बाजवा साहब बड़े मोहतात रहा करते थे। कई बार वो बहुत नरमी से कुछ मखसूस सवालात का जवाब देने से इनकार कर देते। शहबाज शरीफ साहब के मखसूस सवालात का जवाब देने से इनकार कर देते। हैकर के मुताबिक शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों वज़राए आज़म से गुफ्तगू में जनरल बाजवा का रवैया शाइस्ता रहा। यानी हमें जिस तरह लगता है कि आर्मी चीफ है, बड़ी दबंग अंदाज में बात करते होंगे, लेकिन वो उतनी ही शाइस्तगी से दोनों वज़राए आज़म से बात करते थे। वो जो बात करते बहुत सोच समझ कर करते। इन ऑडियोज़ के लीक होने पर इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम ये आ चुका है कि हुकूमत बहुत परेशान है और नाजरीन इस वक्त समझ नहीं आ रही कि किया क्या जाए। अब जब जुम्मे को ऑडियो लीक हो जाएगी, जैसे कि उसने कहा है कि हो जाती हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको लम्हा ब लम्हा उन ऑडियोज़ की कि कुछ सुनवाएं, खबर दें आपको। तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा या पेज को फॉलो किया होगा तो आप वो अपडेट मिस नहीं करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।